السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ وقال نبینا المصطفیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ: من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فهو رد۔ برادران اسلام اور اسلامی خواتین، ناظرین کرام، محفل میلاد النبی کی جو موجودہ صورت ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کس کی ایجاد ہے؟ اس کی صراحت بہت سارے علماء نے کی ہے کہ وہ معز لدین اللہ ہے، جبکہ بعض کا کہنا یہ ہے کہ ابو سعید کوکری ہے جو شاہ اربل تھا عراق کی سرزمین پہ۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جس وقت اس کی ابتدا ہو چکی تھی اس وقت شاہ اربل کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی۔ معز لدین اللہ جس وقت سرزمین مصر میں تخت نشین ہوا 362 ہجری میں، تو 362 ہجری کے اندر اس نے اس کو ایجاد کیا، اور 500 ہجری کے بعد ابو سعید کوکری کی ولادت ہوئی ہے۔ تو جب ابو سعید کوکری کی ولادت 500 ہجری کے بعد ہے تو اسے کہا جائے گا کہ اس نے ایجاد کیا ہے، یا یہ کہا جائے گا کہ معز لدین اللہ نے ایجاد کی ہے 362 ہجری کے اندر؟ اس میں کوئی شک نہیں، 362 ہجری مقدم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 11 ہجری میں ہوئی ہے۔ 362 سے 11 کو نکال دیجئے تو 351 ہو، یعنی 351 سال گزر جانے کے بعد محفل میلاد النبی، جشن میلاد النبی کا رواج ہوا ہے اس زمین پر۔ پھر بھی اسے ہم دین کا حصہ سمجھتے ہیں، جس کا نقصان کیا ہے اسے آپ سمجھ سکتے ہیں، جس سے ہم محبت رسول سمجھتے ہیں، جس کا لازمی معنی کیا ہے اسے بھی ہم اور آپ سمجھتے ہیں۔ کیسے سمجھتے ہیں؟ اگر ہم نے یہ کہا کہ وہ دین کا حصہ ہے تو گویا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ المائدہ کی آیت 9، 12، 10، 9ویں تاریخ 12واں مہینہ 10 ہجری میں یہ نازل ہوئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عرفات کے میدان میں خطبہ فرما رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو محفل میلاد النبی کی ایجاد کے 351 سال پہلے یہ بتلا دیا، بلکہ اسے 52 سال کر لیجیے، کیونکہ یہ 10 ہی ہجری کی بات ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا تھا، یعنی قرآن میں اللہ رب العالمین نے یہ کہہ دیا تھا کہ الیوم اکملت، تو آج ہم نے مکمل کر دیا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا 10 ہی ہجری میں، اور آپ کہتے ہیں کہ 362 ہجری میں جو چیز ایجاد پذیر ہوئی وہ دین کا حصہ ہے، تو گویا کہ اللہ نے وہاں غلط کہہ دیا تھا۔ پہلی بات، اسے دین سمجھنے کی دوسری قباحت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حل بلغت، اے میرے صحابہ ذرا بتلاؤ کیا میں نے پہنچا دیا؟ تمام صحابہ نے کہا قد بلغت ونصحت الامہ یا رسول اللہ، کہ ہاں اے اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دی ہے، اور امت کے ساتھ آپ نے بڑی خیر خواہی کا مظاہرہ کیا ہے۔ 1 لاکھ صحابہ کرام نے گویا کی غلط گواہی دے دی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل میلاد نبی کے تعلق سے کچھ نہیں پہنچایا، کہیں کچھ موجود نہیں ہے۔ اور اگر آپ اسے دین کا حصہ سمجھتے ہیں تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نقطۂ نظر سے انہوں نے خیانت کی، نعوذ باللہ۔ قد خان الرسالہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں گویا کہ خیانت کی۔ تو دین کا حصہ سمجھنے میں یہ قباحت لازم آتی ہے۔
ایسے ہی اگر دین کا حصہ سمجھتے ہیں، صحابہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، چلے گئے دنیا سے، تابعین آئے چلے گئے، تبا تابعین آئے چلے گئے، ائمہ اربعہ کا دور بھی آیا، سب چلے گئے، بڑے بڑے محدثین آئے، سب چلے گئے۔ 362 ہجری سے پہلے جتنے محدثین، مفسرین، صحابہ، تابعین اور ائمہ آئے اور چلے گئے، خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور چلے گئے، تو گویا کہ سب نے ناقص دین پر عمل کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کیونکہ 362 ہجری میں جو دین کا حصہ ہے وہاں دین مکمل اگر ہو رہا ہے ہمارے نزدیک، تو گویا کہ اس سے پہلے مرنے والے ناقص دین پر عمل کر کے گئے۔ خود سارے صحابہ کرام نے گویا کہ ناقص دین پر عمل کیا۔ ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، سفیانین ابو عمر اوزاعی رحمہ اللہ، سارے ائمہ بڑے بڑے جو آئے اور چلے گئے، گویا کہ ناقص دین پر عمل کر کے گئے، کیونکہ اس وقت تو پورا دین ہوا ہی نہیں تھا۔ کیونکہ دین کا حصہ اگر 362 ہجری میں آنے والی چیز کو ہم سمجھتے ہیں تو گویا کہ اس سے پہلے دین ناقص تھا، تو سارے صحابہ ناقص دین پر عمل کر کے چلے گئے۔ تو ہمیں اور آپ کو تو کچھ سوچ کر کے بات کرنی چاہیے۔ محبت رسول سمجھنے میں کیا نقصان ہے؟ محبت رسول سمجھنے میں یہ نقصان ہے کہ جس چیز کو آپ محبت رسول کا سبب سمجھ رہے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ اس سے غافل تھا کہ اسے محبت رسول نہیں قرار دیا۔ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے غافل تھے کہ محبت رسول کا معیار اسے نہیں قرار دیا۔ اللہ تو کہتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دم بھرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ یہ محبت رسول کا معیار بتایا جا رہا ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں نے فرمایا کہ سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن کون لوگ رہیں گے، تو آپ نے کہا اکثرہم علیہ صلاۃ، بکثرت میرے اوپر صلاۃ ادا کرنے والے، یا الموحدون جو توحید کو ماننے والے ہیں، وہ توحید جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، وہ توحید نہیں جو ابن عربی لے کر کے آئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے، جو توحید لے کر کے آئے، اس کا جو ماننے والا ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا مستحق ہے۔ تو اسے ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتھ ڈے منانے کو اگر ہم اور آپ، جشن میلاد النبی کو منانے کو اگر ہم اور آپ محبت رسول سمجھ رہے ہیں، تو گویا کہ اس سے پہلے جو لوگ نہیں منائے سب محبت رسول سے شرمسار نہیں تھے۔ کیا ائمہ اربعہ کو محبت نہیں تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیا جتنے بڑے بڑے محدثین 362 ہجری سے پہلے، امام بخاری رحمہ اللہ جن کا انتقال 256 ہجری میں ہوا، امام مسلم رحمہ اللہ جن کا انتقال 261 ہجری میں ہوا، امام ابو داؤد رحمہ اللہ جن کا انتقال 273 ہجری میں ہوا، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ 275 میں ہوا، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ جن کا انتقال 273 ہجری میں ہوا، اور امام نسائی رحمہ اللہ، امام ترمذی رحمہ اللہ جن کا انتقال 279 ہجری میں ہوا، امام مالک رحمہ اللہ جن کا انتقال 179 ہجری میں ہوا۔ یہ جتنے لوگ 362 سے پہلے چلے گئے، گویا کہ ان کے اندر محبت نہیں تھی، کیونکہ لوگوں نے نہیں منایا۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 100 سال تک زندہ تھے، گویا کہ 100 سال تک اگر محفل میلاد النبی نہیں منائی گئی صحابہ کے دور میں بھی، تو گویا کہ ان کے اندر محبت نہیں تھی۔ خود خلفائے اربعہ نے محفل میلاد النبی کا انعقاد نہیں کیا، تو ان کے اندر گویا کہ محبت رسول نہیں تھی۔ تو ہمیں اور آپ کو اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم اسے محبت رسول سمجھتے ہیں یا دین کا حصہ سمجھتے ہیں تو اس سے کیا قباحت لازم آتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کہا کہ اس کا ایجاد کرنے والا معز للدین اللہ ہے۔ کون ہے معز للدین اللہ؟ معد بن اسماعیل بن سعید بن عبداللہ ابو تمیم، ایک فاطمی عبیدی اور باطنی خلیفہ ہے۔ کس نے اسے کہا ہے کہ اس نے ایجاد کی ہے؟ ذرا دیکھیے، علامہ المقریزی کی کتاب ہے الخطط، جلد نمبر 1 صفحہ 490۔ صبح العاشا علامہ قلقشندی کی کتاب ہے، جلد نمبر 3 صفحہ 498۔ تاریخ الاحتفال بالمولد النبوی صفحہ 69 پر موجود ہے، اور یہ علامہ صندوبی کی کتاب ہے۔ احسن الکلام محمد بخیت کی کتاب ہے، اس کے صفحہ 44 پہ موجود ہے۔ محاضرات علی فکری کے صفحہ 84 پر موجود ہے۔ الابداع علی المحفوظ کی کتاب ہے، اس کے 126 صفحہ پر موجود ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 11 صفحہ 117 پر ذکر کی ہے۔ المنکرات فی العقائد والأعمال صفحہ 50 میں موجود ہے۔ حسن المحاضرہ فی تاریخ مصر والقاہرہ، یہ ہے جلد نمبر 2 صفحہ
صفحہ 251 پر موجود ہے۔ تو یہ اتنے محققین اور مورخین نے اور سیرت نگاروں نے اس کی صراحت کی ہے کہ اسے ایجاد کرنے والا کون ہے؟ معز لدین اللہ، اور یہ عبیدی تھا، فاطمی تھا اور باطنی تھا۔ فاطمی، باطنی اور عبیدی کا مطلب کیا ہے، ہم اس کو انشاءاللہ آگے کلپ میں لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔